अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। भाड़ में गई तुम्हारी रेड लाइन। नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले ली है। पीटीआई के 35 मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। इस वक्त कौमी असम्बली के सामने एक बड़ा एहतजाज जारी है। ताकतवर हलकों का कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है कि जिस तरह से वो सांप जिनको दूध पिलाया गया, जिनको इकट्ठा किया गया, जिनको मुसल्लत किया गया, जिन्होंने आज मुल्क को उस नहज पर पहुंचा दिया है कि आज मुल्क एक एक कोड़ी को तरस रहा है, वो सांप, वो मगरमच्छ, वो बिच्छू अब एस्टैब्लिशमेंट को पढ़ चुके हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हुण भुगतो। अब इन बेशर्मों को भुगतें, अब इनका मुकाबला करें। बेशर्मी में ये किसी को भी मात दे सकते हैं, बेहयाई में किसी को भी ये मात दे सकते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट को असल टक्कर के लोग मिले हैं जो उतने ही ज्यादा बेरहम है, जो उतने ही ज्यादा जो है वो बेशर्म है। तो लिहाजा अब बड़ा एक मैच पड़ चुका है। नून लीग बयानिया की तलाश में थी, तो लिहाजा अब वही जो मैंने कहा था, याद करें जरा, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, मैंने कहा था आपको एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अगले आने वाले दिनों में जंग बढ़ती हुई नजर आएगी। लिहाजा जी मैं आपको जरा बताता हूं अभी तक हो क्या चुका है। एक तो जी बड़ा सरप्राइज नून लीग ने यह दिया है कि पीटीआई के मजीद 35 इस्तीफे जनाब मंजूर कर लिए गए हैं। 35 इस्तीफे कबूल हो चुके हैं और पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का पार्टी का आज इजलास हुआ है। और जब यह सरप्राइज मिला, एक तरफ इजलास हो रहा था, इजलास में यही था कि कितने लोग जाएं, कौन अपोजिशन लीडर होगा, क्या होगा, यानी ये सारा कुछ तय हो रहा था। अचानक वहां से सरप्राइज आया और उन्होंने 35 मजीद इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए। 79 इस्तीफे पहले टोटल अब एक्सेप्ट हो चुके हैं, वो पहले वाले 11 मिला के, और एक शेख रशीद का इस्तीफा है। तो मजमूई तौर पे 80 इस्तीफे इस वक्त कबूल हो चुके हैं। और अता तारड़ कहते हैं सरप्राइज वंस अगेन, वंस मोर। इधर खान साहब मीटिंग कर रहे थे वापसी की, इधर पक्की वापसी हो गई। आना है वापस असेंबली, आना है? अता तारड़ पूछ रहा है आना है वापस, तंज कर रहा है कि आना है वापस, आओ हम आपको वापस लेके चलते। बड़ी जल्दी के साथ मैं आपको जरा ये नाम पढ़ के सुना दूं कि NA2 से हैदर अली खान, सलीम रहमान, साहबजादा सिबगतुल्लाह, महबूब शाह, जुनेद अकबर, मोहम्मद बशीर खान, अली खान जदून, उस्मान खान तराकई, मुजाहिद अली, अरबाब आमिर अयूब, शेर अली अरबाब, शाहिद अहमद, गुलदाद खान, साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान, आमिर महमूद कियानी, सैयद फैजुल हसन, शौकत अली भट्टी, उमर असलम खान, अमजद अली खान, खुरम शहजाद, फैजुल्लाह, करामत अली खोकर, सैयद फखर इमाम, जहूर हुसैन कुरैशी, मिस्टर इब्राहिम खान, ताहिर इकबाल, औरंगजेब खान खिच्ची, मखदूम खुसरो बख्तियार, अब्दुल मजीद खान, अंदलीब अब्बास, आसमा कदीर, मुलाइका बुखारी, मुनव्वरा बीबी बलोच। तो ये वो नाम है जिनके इस्तीफे जनाब अब कबूल कर लिए गए हैं। तो इस वक्त बड़ी तेजी से पीटीआई का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कम अज कम वो लोग रह जाएं जो अपना अपोजिशन लीडर भी अगर वापस आना चाहें तो ना ला सके। लेकिन ये एक लड़ाई का आगाज है। 35 पहले, 11 पहले और अब 35 दोबारा। अब 70 हलकों में तो जिमनी इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करवाने से रही। मुल्क के ये हालात हैं, सऊदी अरब ने कह दिया कोई पैसे शैसे नहीं है। और बड़ी जल्दी के साथ एक खबर और मैं आपके सामने रख दूं, सख्त शराइत पर अमल दरामद की मंजूरी। हुकूमत ने IMF के जायजा मिशन को बुला लिया। हुकूमत ने IMF के जायजा मिशन को बुला लिया है और ये सारा कुछ हो रहा है। यानी पैसा है नहीं, IMF मान नहीं रहा, वर्ल्ड बैंक पैसे दे नहीं रहा, सऊदी अरब कहता है कि वो पुराने तरीके आप भूल जाएं कि हम आपको ऐसे पैसे दे देंगे, अब ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा ऐसे में 70 इस्तीफे और 70 जगहों पे जिमनी इलेक्शन नहीं होगा। इसका साफ मतलब यह कि नून लीग निकलना चाहती है इक्तदार से। ये इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे कबूल करने का क्या मतलब है? ये सरप्राइज नहीं है, ये सरेंडर है। ये सरप्राइज नहीं है, ये सरेंडर है। उनको पता है अगले 3-4 महीनों में मुल्क में क्या होना है।
یہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو محفوظ کر لیں، میں ڈرا نہیں رہا. اگلے آنے والے دنوں میں جتنی مہنگائی ہوگی یہ آج کے دن آپ کو اچھے لگیں گے. یہ جو 250 روپے کلو آپ کو پیاز مل رہے ہیں نا، آپ کہیں گے یار 250 تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آپ کو ڈالر 226 روپے کا ریٹ مل رہا ہے نا، آپ کہیں گے 226 یار کتنا سستا تھا. یہ ساری چیزیں تو ان کو پتہ ہے. اب یہ پنگا لے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں کہ ایسا ڈرامہ کیا جائے کہ ہمیں لات مارے، ہمیں باہر نکالیں اور ہم پھر اسٹیبلشمنٹ پر چڑھ دوڑیں. تو یہ 70 استعفے قبول کرنا، اور پی ٹی آئی اس وقت پہنچ چکی ہے پارلیمنٹ کے باہر، اسپیکر سے ملاقات کر رہے اور کہہ رہے سارے کے سارے ہمارے استعفے آج ہی قبول کریں. تو مجموعی طور پہ اس میں جو اگر پازیٹیو چیز دیکھیں، حالانکہ یہ سرنڈر کر رہے ہیں، یہ بزدل بھاگ رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ پازیٹیو چیز اس سے یہ نکل سکتی ہے 70 استعفے 80 استعفے قبول ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ملک عام انتخابات کی طرف جا رہا ہے اور قومی اسمبلی تحلیل کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ون سائیڈڈ اسمبلی تو چل ہی نہیں سکتی اتنے بڑی تعداد میں. نہ ہی اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر سکتے، نہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے کہ ضمنی الیکشن ہوں اور ان کے اندر اتنا زیادہ خرچہ ہو. اب جو میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھاڑ میں جائے اسٹیبلشمنٹ، ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی ریڈ لائن کو نہیں مانتے، اور انہوں نے چڑھائی شروع کر دی ہے. میاں جاوید لطیف کا کل ایک بڑا رات کو بیان آیا، ہماری حکومت کو 8 ماہ نہیں 1.5 ماہ ہوا. ہماری حکومت کو 8 ماہ نہیں 1.5 ماہ ہوا. اور کہتے 8 مہینے نہیں، 8 یا 9 مہینے نہیں ہماری حکومت کو ہوئے، ہمیں تو 1.5 مہینہ ہوا اقتدار کے اندر. کیسے؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے جانے کے بعد سہولت کاری کم ہوئی. یعنی انہوں نے وہی الزام لگا دیا کہ حکومت تو باجوہ چلا رہا تھا، حکومت تو فیض حمید چلا رہا تھا، ہم تو بے بس تھے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. یعنی وہ ساری مہنگائی، وہ سارا بوجھ، وہ ساری قتل و غارت، وہ سارا ڈرامہ وہ ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر. یہ سارا گند، یہ جو گند اکٹھا کیا تھا نا بھگتو، یہ جو گند اکٹھا کیا تھا نا، وہ سارا گند جو ہے نا وہ اپنا سارے کا سارا ڈال رہا اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں. کیا ہم نہیں چلا رہے تھے؟ ہم تو 1.5 مہینے سے ہیں، اس کا حساب لو. 8 مہینے کی ہمارے ساتھ بات نہ کرو. وہ باجوہ چلا رہا تھا، وہ باجوہ کر رہا تھا. یعنی یہ جس کو ابو مان رہے تھے، جس کو ابا جی مان رہے تھے، اور کیپٹن صفدر کہہ رہے تھے میرا روحانی باپ ہے، میرا تو استاد ہے باجوہ، اور آج اس کے خلاف اتنا کچھ بولنا شروع کر دیا ہے. اور مریم نواز بھی اسی لیے بیرون ملک ہے کہ یہ ایسٹس جو جتنے بھی وہ ڈیٹا لیک ہوا تھا اس کے پیچھے مریم نواز کا ہاتھ ہے. تو لہٰذا وہ چلی گئی ملک سے، اور اب باجوہ گیا تو اب وہ بھی واپس آنے کی، اب جب حالات ذرا کنٹرول میں آ رہے ہیں تو واپس آ رہی ہے. تو نون لیگ ایک بیانیہ، ایک ماحول بنا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اب انہوں نے سارے کا سارا دیکھیں نا. وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو 8 ماہ نہیں ہوئے بلکہ صرف 1.5 ماہ ہوا ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے جانے کے بعد سہولت کاری کم ہوئی ہے. لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف نے کہا کہ کسی کو قانون سے ماورا کردار نہیں ہونا چاہیے. پارٹی سربراہ نواز شریف کسی کو بھی رہنمائی کے لیے طلب کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت ملے 8 ماہ نہیں بلکہ 1.5 ماہ ہوا ہے. 23 نومبر کے بعد آزادانہ حکومت وجود میں آئی. اداروں کی سہولت کاری نومبر 2022 کے بعد کام ہوئی. میری حکومت میں بھی میرے خلاف پرچے درج ہوئے. کہتے ہیں حکومت میں بھی. اب یہ بیان دینے کا کیا مقصد ہے؟ میری حکومت میں بھی میرے خلاف پرچے درج ہوئے. حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ جتنے بھی پرچے درج ہوئے، چاہے وہ عمران خان کے اگینسٹ ہوں، چاہے وہ اعظم سواتی کے ہوں، چاہے وہ شہباز گل کے ہوں، ارشد شریف کے ہوں، عمران ریاض کے ہوں، جس کے بھی اگینسٹ ہوں، وہ ہم نہیں کر رہے تھے. سمجھیے گا، یہ ہم نہیں کر رہے تھے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے پورے ملک کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور ابھی یہ آغاز ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی آغاز محبت ہے، گیا کچھ بھی نہیں. ابھی آغاز محبت ہے اسٹیبلشمنٹ، ابھی آغاز محبت ہے. ابھی تو یہ بیان آنے شروع ہوئے ہیں کہ پرچے بھی ہم نہیں درج کر رہے تھے، حکومت بھی ہماری نہیں تھی، سہولت کاری بھی تھی، اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، یہ سارا کچھ یہ کر رہے تھے. تو ابھی تو آغاز محبت ہے. آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے جب یہ پوری پیک پہ گند آئے گا. یہ سارے جو سیاسی یہ باگڑ بلے ہیں، یہ جب سارے اپنے جوش میں آئیں گے اور یہ بھونکنا شروع کریں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو یہ کپڑے اتار دیں گے. یعنی یہ اس حد تک جا سکتے اتنے بے شرم ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ بری طرح پھنس چکی ہے، بڑی بری طرح پھنس چکی ہے. اور یہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کریں، تیلی لگائیں ہم، اور اس کے بعد ہمارے خلاف کوئی غصہ ہو اور ہمارے خلاف ہمیں ایک بیانیہ ملے اور ہم پھر چڑھ جائیں. یعنی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑے بے شرم لوگ ہیں.
اور یہ جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں نا معذرت کے ساتھ، ان کا علاج بھی یہی ہے، شریف بندہ نہیں، شریف محب وطن کو یہ یہاں سے پکڑیں گے اور اس کو ذلیل کریں گے، لیکن جو اس طرح کے لوگ، یہ جو بے شرمی میں ٹکر کے ہیں، جو بے شرمی میں ٹکر کے لوگ ہیں، وہ جب ان کو ملیں گے تو پھر ان کے ساتھ ان کی گالی بھی نہیں لگے گی، ان کی گالی بھی نہیں لگے گی، ان کی تنقید بھی نہیں لگے گی، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا معاملات بڑے جو ہیں وہ سیریس ہو چکے ہیں۔ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔